آداب، پیش خدمت ہے میرا تحریر کردہ افسانہ دل ربائیاں اکا جدائیاں دل کی۔ نام گم جائے گا، چہرہ یہ بدل جائے گا، میری آواز ہی پہچان ہے گر یاد رہے۔ بھلا گلزار کی یہ دل نشین نظم کس نے نہ پڑھی یا سنی ہوگی۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اس کا عملی تجربہ بھی ہوگا، مگر وقت اور اس کی چالیں۔ یہاں ایڈمنٹن میں گرمیاں کبھی پڑتی ہیں اور اس سے بھی مختصر موسم بہار کی دل ربائیاں۔ باوجود سردی کی طوالت کے کہ شکر ہے ابھی بھی یہاں کے مکینوں کے دلوں میں خلوص کی گرمی اور گداس موجود ہے۔ وہ کرسمس کے بعد کے خاموش دن تھے جب میں نے گھر کی تنہائی اور سناٹے سے گھبرا کر بازار کا رخ کیا۔ بازار میں معمول کی رونق سے کچھ کم ہی چہل پہل تھی۔ مجھے بازار سے کچھ لینا لوانا تو تھا ہی نہیں، بس وقت کے کوہے گراں کو سہل انداز میں کاٹنا اور انسانوں کے قرب سے مستفید ہونا تھا۔ میرے آج کے ایجنڈے میں فوڈ کورٹ میں لنچ اور اس کے بعد لائبریری یاترا شامل تھی۔ میرے ہفتے بھر کا منظم و مربوط شیڈیول ہوتا ہے، جس میں منگل اور جمعرات ہسپتال میں 3 گھنٹے والنٹیئر ورک، 1 دن گروسری اور 1 دن ریپیئرنگ، خواہ وہ کسی بھی قسم کی ہو۔ سو بچیوں کی دوری کے باوجود میری زندگی متحرک اور مفید انداز میں گزر رہی ہے۔ بازار میں پیپلز ڈائمنڈ کو اپنی انگوٹھی صاف کرنے دی اور انگوٹھی کی صفائی کے دوران مختلف شوکیسوں میں جھانکتی پھری۔ اسی تاکہ جھانکی میں مدر آف پرل کی ایک انگوٹھی بھی پسند آ گئی۔ سیلز گرل سے اسے نکلوایا اور شوق سے پہن کر دونوں بیٹیوں کو تصویر بھیج دی۔ منٹ سے بھی کم وقت میں دونوں بیٹیوں کا کیپٹل لیٹر میں لکھا ہوا نو آ گیا۔ سو ہنستے ہوئے انگوٹھی اتار کر شکریہ کے ساتھ سیلز گرل کے حوالے کی اور اپنی صاف شدہ انگوٹھی پہن کر مزید ونڈو شاپنگ کے لیے آگے بڑھ گئی۔ پیر کی لڑکھڑاہٹ اور پیٹ کی ہلچل نے وقت گزرنے کا احساس دلایا تو فوڈ کورٹ کا رخ کیا۔ فوڈ کورٹ حسب معمول کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور تقریباً سارے ہی ٹیبل پر فیملیز ہی تھیں۔ اپنی پسندیدہ فش اینڈ چپس لے کر مجبوراً کاؤنٹر کے ساتھ لگے بار سٹول پر بیٹھنا پڑا۔ میرے پیچھے کی ٹیبل پہ بیٹھی فیملی حلیے سے تو نہیں، البتہ بشرے سے کچھ پاکستانی لگ رہی تھی۔ اللہ جانے ہماری طرف کے لوگوں کو اپنے خوبصورت بالوں کو بلونڈ کرنے کی خواہش کیوں، جبکہ وہ ہمارے کمپلیکشن کے ساتھ جاتے بھی نہیں۔ اللہ مجھے اس ججمنٹل ہونے کی عادت بد سے بچائے کہ کمبخت چھوٹتی نہیں ہے منہ کو یہ کافر لگی ہوئی۔ میری پوری توجہ اپنی مچھلی کی طرف تھی اور ساتھ ہی ساتھ میں قریب بیٹھے بچوں کی معصوم باتوں کا مزہ بھی لے رہی تھی۔ اتنے میں ایک حسین سن رسیدہ عورت ایک 3-4 سالہ بچے کا ہاتھ پکڑے پکڑے آئی اور کہا، لو بھائی ناہید، موصوف فارغ ہو گئے۔ پھر وہ دونوں ینگ خواتین خاندان کی کسی شادی کو ڈسکس کرنے لگیں۔ پہناونیاں سے لے کر کھانے کی مینیو تک کا بخیہ ادھیڑ دیا گیا۔ لڑکیوں نے ماں کو بھی شرکت غیبت کرنا چاہا، پر اماں پہلو بچا گئیں اور کہا، دفع کرو، جو انہوں نے مناسب سمجھا وہ کیا۔ جس پر نارنجی سویٹر والی لڑکی نے تڑق کر کہا، کیوں امی؟ میری شادی پر تو ممانی نے ہمارے انتظامات اور میری بری میں 100 نقص نکالے تھے۔ تو پھر تم بھی اب وہی کرو گی؟ پھر فرق کیا رہ گیا تم میں اور ان میں؟ ارے گولی مارو، دنیا تو کہتی ہی رہتی ہے، اللہ میاں نے 2 کان کاہے کو دیے ہیں، سنو اور اڑا دو بس۔ ماں نے ہنس کر کہا، اور ان کی اس جملے کی ادائیگی گولی مارو نے مجھے بے ساختہ پلٹ کر انہیں دیکھنے پہ مجبور کر دیا۔ یہ آواز اور لہجہ بہت مانوس لگ رہا تھا۔ میری آنکھیں ان کی مسکراتی آنکھوں سے ٹکرائیں اور میں نے ہنس کر ہاتھ ہلا دیا۔ جواباً انہوں نے بھی ہاتھ لہرایا، گو کہ ان کی دونوں بیٹیوں کو میرا یہ دیسی پنا ذرا نہ بھایا۔ جب میں اٹھنے لگی تو دیکھا کہ وہ اکیلی ہی اپنے نوزائیدہ نواسے کی نگرانی کے ساتھ ساتھ اپنے فون پر گیم کھیلنے میں مگن ہے۔ میں شدید تذبذب میں تھی، مگر دل نے اکسایا کہ پوچھنے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی کر دیں گی، کوئی کھا تو نہیں جائیں گی۔ میں ہمت کر کے ان کے قریب گئی اور بآواز بلند سلام کیا۔ انہوں نے سر اٹھاتے ہوئے پرجوش انداز میں جواب دیا، پاکستان؟ میرا اگلا سوال تھا۔ ہاں، کراچی سے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ حوریہ میرا مطلب آپ مسز متین تو نہیں؟ وہ اس قدر فٹ اور فریش لگ رہی تھی کہ میرے منہ سے ان کے لیے لفظ چچی نکلا ہی نہیں۔
ایک لمحے کو ان کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑیں اور چہرے پہ تلخی کا سایہ پھیلا. پھر اگلے ہی لمحے انہوں نے بشاشت سے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں میں ایکس مسز متین ہوں. مگر تم کون؟ میں متین چچا کے سیکنڈ کزن ابصار احمد کی بیٹی. اوہ اچھا، تم حسینہ بھابھی کی بیٹی ہو. نگہت یا عطرت؟ میں ان کی چھوٹی بیٹی عطرت ہوں. میں ان کے حافظے پہ دنگ تھی. انہوں نے سر تپا میرا ناقدانہ جائزہ لیا اور کہا، کیوں بھائی، ابھی سے یہ بڑھاپا کیوں اوڑھ لیا ہے؟ میں کیا کہتی، بس کھسیانی ہنسی ہنس کر رہ گئی. ہم دونوں کی عمروں میں شاید 7-8 برسوں کا ہی فرق تھا. اب میں اگر ان سے بڑی نہیں بھی تو ان کی ہم عمر ہی لگ رہی تھی. آپ ادھر ہی رہتی ہیں؟ میں نے بات بدل دی. نہیں، میں ورجینیا میں ہوتی ہوں. یہاں ایڈمنٹن نواسی کی پیدائش پر انیلا کے پاس آئی ہوئی ہوں. انہوں نے پیار سے بچے کو دیکھتے ہوئے کہا. آپ کی بچیاں بھی ہیں ماشاءاللہ، مجھے پتہ نہیں تھا. اف، میں اور میرے احمقانہ سوالات. زبان کے پھسلتے ہی مجھے اپنے سوال کی نامعقولیت کا شدت سے احساس ہوا، پر تیر خطا ہو چکا تھا. انہوں نے غور سے مجھے دیکھا اور قدر تلخی سے کہا، ہاں بھائی، متین سے ایک بیٹا، عبد المنان سے 2 بیٹے اور راجہ بھاسکرن سے 2 بیٹیاں. شاید میری آنکھوں کی پھیلتی پتلیاں ان کی باریک بین نظروں سے پوشیدہ نہیں رہیں، اور انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے کہ تم میرے دین کے بارے میں متفکر ہو یا کوئی فتویٰ جاری کرو، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بھاسکرن شادی کے وقت مسلمان ہو چکے تھے. نہیں چچی، میرے مطلب ہے یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے. میری زبان لڑکھڑا گئی. ذاتی معاملہ؟ اس خاندان میں کچھ ذاتی رہنے دیا جاتا ہے؟ انہیں شاید بہت کچھ تلخ یاد آ گیا تھا. چھوڑو، دفع کرو، اپنی سناؤ. انہوں نے ایک دم سے موضوع بدلا اور میں نے بھی سکون کی سانس لی. میں نے مختصر انہوں نے اپنی روداد سنا دی. انہوں نے میرے میاں حبیب کا مجھے پرسہ دیا اور دونوں بیٹیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. ہم نے آپس میں ٹیلی فون نمبروں کا بھی تبادلہ کیا. میں نے انہیں اپنی طرف آنے کی پرخلوص دعوت دی، مگر انہوں نے معذرت کر لی کہ کل ہی ان کی ورجینیا روانگی ہے. گھر آ کر میں دیر تک ان کی یادوں میں الجھی رہی. متین چچا کے ولیمے کا نیوتا ہمارے گھر بھی آیا تھا. امی بتاتی تھیں کہ بڑا شاندار ولیمہ تھا. ان دنوں جانے رواج تھا یا یہ شاید ہمارے ہی گھر کا دستور تھا کہ سیانی ہوتی لڑکیوں کو شادی بیاہ کی تقریبات میں نہیں لے جایا جاتا تھا. ہم لوگوں نے متین چچا کا رشتہ طے ہونے کے بعد دلہن کے حسن کی بہت دھوم سنی تھی اور مارے شوق کے ہم دونوں بہنیں ولیمے پر جانا بھی چاہتی تھیں، مگر کاہے کو امی لے جاتی. ان کی ایک ٹیڑھی نظر ہم لوگوں کا دم نکالنے کے لیے کافی تھی. میں نے حوریہ چچی کو پہلی بار چھوٹی پھوپھی کی شادی پر دیکھا تھا. حوریہ چچی واقعی اسم بامسمہ تھی. کامنی سی کم عمر حوریہ جو اپنی شادی پر بمشکل 17-18 برس کی ہوں گی، مگر غربت نے ان پر بدقسمتی کا ٹھپا لگا دیا کہ ان کی شادی اپنی باپ کی عمر کے آدمی سے کر دی گئی. متین چچا 2 بیٹوں کے باپ اور شہر کے نامی گرامی ڈاکٹر تھے. جیب بھری اور طبیعت حسن پرست تھی. ان کی پہلی بیوی شکلاً اوسطاً سے بھی کم رو تھیں، گو کہ ان کے جوڑ کی تھیں، مگر ہمارا دوغلا معاشرہ مردوں کے لیے بالکل الگ پیمانہ رکھتا ہے. جب چچی کالا زار کے مرض میں مبتلا ہو کر چٹپٹ ہوئیں تو بیوی کے مرگ کے مہینے کے بعد ہی خاندان میں بھر میں خبر گرم تھی کہ متین چچا شادی کے لیے اطاولے ہو رہے ہیں، مگر اس دفعہ شرط پری پیکر کی ہے. جب بھی جیب بھاری ہو تو کیا مشکل کہ دنیا کی منڈی میں سب سے سستی جنس عورت ہی تو ہے. حوریہ غریب بیمار باپ کی پہلی بیٹی، جہاں ان کے بعد مزید 7 کل بلاتے بچے زندگی کی ضروریات کو ترستے تھے. بیٹیاں تو صدیوں سے بلی چڑھتی ہی آئی ہیں، سو حوریہ کو بھی خاندان کی بہتری پر وار دیا گیا. شنید ہے کہ حوریہ چچی نے مقدور بھر احتجاج کیا تھا اور بری میں آئے ہوئے سونے چاندی کے ڈھیر کو پیر سے ٹھوکر مار دی تھی، پر وہ بدنصیبی کے صدقے ابھاگن ٹھہر چکی تھی. چھوٹی پھوپھی کی شادی پر ان کی دھج دیکھنے والی تھی. سرخ زرتار چوڑے بارڈر والی موتیا رنگ کی ساڑی اور چمبیلی اور بیلے کے پھولوں سے گندھا گیا زیور، گھٹنوں سے نیچے آتے کافی براؤن ریشمی لچھے، بادام کی گری جیسی شفاف بھوری آنکھیں جن میں سبز رنگ ہر گورے لیتا تھا. وہ آنکھیں ساگری کی جتنی گہری
اور بے قرار بھی تھیں۔ اجلی چمپئی رنگت مانو جلد کی بنت سونے کے تاروں سے ہوئی ہو، ستوا ناک جہاں ہیرے کی دمکتی لونگ اپنے نصیبہ پر رش کرتی محسوس ہوتی۔ ایسا کامل حسن میں نے اپنی 9-10 سالہ زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا، اور انہیں دیکھ کر دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ انہیں جو بھی دیکھتا دم بخود رہ جاتا۔ وہ حسن مجسم تھیں، آواز سریلی تو چال مستانی۔ سنا ان دنوں متین چچا کے گھر ان کے جوان کزنز کا ٹھٹ جمع رہتا تھا۔ چچا نصیب کی سکندری سے خزانہ تو جیت لائے تھے، مگر اب اس کی حفاظت میں ہلکان تھے۔ سانپ بن کر خزانے کی حفاظت کرنا چاہا تو چلتی پریکٹس گرنے اور شہر میں ساکھ خراب ہونے لگی۔ چچی کے ساتھ چلتے تو لوگ منہ پھیر کر ہنستے اور کچھ دل جلے تو بھپتی بھی کس دیتے۔ چچا خزانے کو گھر چھوڑ تو سیند لگنے کا خوف ان کے اعصاب شکستہ کیے رہتا۔ چچا چچی کی رکھوالی میں ہلکان اور بالکل ہی باولے ہو چکے تھے۔ گرہستی میں نقب لگنے کے خدشے اور اندیشے کے گرداب میں دھسے متین چچا نے چچی کی ہنسی ٹھٹا پر پابندی لگانی چاہی اور گھر میں آئے گئے کی آمد و رفت کو کنٹرول کرنا چاہا، مگر اب چچی کے کانوں کو ہوا لگ چکی تھی اور وہ انتقام میں اندھی ہو کر چچا سے ایسے برتاؤ کرتی جیسے بلی ادمرے چوہے سے۔ اسی کشاکش میں ایک بچہ بھی ہو گیا۔ چچی ماں تو بن گئی مگر وفادار گرہستن نہ بن سکیں۔ شاید چچی اتنی قصوروار بھی نہ تھیں کہ اپنے ماں باپ کے خلاف غصہ، اپنی بے بسی، کم عمری اور اس پر طرفہ تماشا کے ناز اٹھانے اور بہکانے کو عاشقوں کی قطار در قطار۔ ان دنوں خاندان کے سارے کنوارے چچی کے سگے در تھے۔ جانے متین چچا کے کزن کے بیٹے آصف نے کون سا منتر چچی پر پھونکا کہ چچی کے منظور نظر ٹھہرے۔ خاندان کے بڑوں میں تھر تھری اور کنواریوں میں پٹس پڑ گئی کہ آصف خاندان کا کوہ نور تھے۔ ایک تپتی گرم دوپہر خاندان بھر میں یہی سنسناتی خبر گردش کرتی رہی کہ حوریہ چچی آصف بھائی کے ساتھ بھاگ گئی ہیں۔ پر چچی بھاگوان کب تھیں؟ سو آصف کو باپ اور بھائیوں نے ریلوے اسٹیشن پر تیز گام کی سیٹی بجنے سے پہلے ہی دھر لیا اور انہیں اگلی ہی فلائٹ سے انگلستان روانہ کر دیا گیا۔ پیچھے رہ گئی بے یارو مددگار چچی، تو وہ زمانے بھر کی لعنتیں سہنے کو باپ کی کٹیا لوٹیں، جہاں ماں اٹھتے بیٹھتے انہیں کوسنوں سے نوازتی۔ متین چچا نے بذریعہ ڈاک طلاق بھجوا دی اور بیٹے کو اپنے پاس ہی رکھا۔ خاندان میں عرصے تک چٹخارے دار خبر رہنے کے بعد چچی زمانے کی تو نہیں البتہ میری یادداشت سے ضرور معدوم ہوئیں۔ اب چچی سے میرا اچھا دوستانہ اور قدرے بے تکلفی ہے، سو میں نے چچی نہیں کہتی بلکہ انہیں ان کے نام سے مخاطب کرتی ہوں۔ ایک بار میں نے حوریہ سے پوچھا کہ آپ نے زندگی کو کیسا پایا؟ حوریہ ایک دم سے چپ ہو گئی، پھر کہا ابھی فون رکھتی ہوں، جواب ادھار ہے۔ پچھلے دنوں ایک شادی میں شرکت کے غرض سے حوریہ میرے شہر آئی ہوئی تھیں۔ شادی کی تقریب سے فرصت پا کر حوریہ نے مجھے 2 دن میزبانی کا شرف بخشا اور سیر و تفریح کے ساتھ ساتھ ان سے ڈھیروں باتیں بھی ہوئی۔ رات کے اپنے بھید اور اسرار ہوتے ہیں اور بھیگتی رات انسان سے سچ ہی کہلواتی ہے۔ باتوں ہی باتوں میں ذکر ان کی زندگی کی جانب مڑ گیا اور انہوں نے گویا دل کھول کر میرے آگے رکھ دیا۔ میری زندگی کا بھیانک ترین دور متین کا ساتھ تھا۔ کوئی مجھے خود غرض سمجھے یا جو کچھ بھی، مگر میں کسی قیمت پر بھی متین سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا تم یقین کرو کہ عطرت کہ میں نے نکاح پہ قاضی کے پوچھنے پہ منہ سے اقرار بھی نہیں کیا تھا، بلکہ اماں نے زبردستی میرا سر ہلا دیا تھا۔ متین نے زیور کپڑے سے مجھے پرچانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ زیورات مجھے سانپ اور بچھو لگتے تھے، میری خوشیوں کو ڈسنے والا اژدہا۔ متین نے میرے حسن کے چلتے مجھ سے شادی تو کر لی تھی، مگر اب وہ میرے اسی حسن سے شدید خائف بھی۔ دن رات ان کے سوالات کے کٹہرے میں کھڑے ہونے اور ان کے شک و شبے کو رفع کرتے کرتے میں تھک چکی تھی۔ اس شادی پر مجھے شدید صدمہ و غصہ تو تھا ہی، اور اب ان کی شکی طبیعت نے مجھے بغاوت پر اکسایا۔ اب تک آصف بھی مجھے یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو چکا تھا کہ میں دنیا کی حسین ترین اور مظلوم ترین لڑکی ہوں، اور وہی میرا نجات دہندہ بھی۔
ایسے ہی کسی کمزور لمحے میں آصف کی چکنی چپڑی باتوں کے جال میں پھنس گئی اور متین سے آزادی کی تمنا میں مزید برباد ہوئی۔ یقین کرو عطرت کہ متین کی قربت میرے لیے جان کنی کا عذاب رکھتی تھی۔ محبت تو دور کی بات، میں انہیں برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، مجھے اس کا ضرور افسوس ہے کہ ان سے پیدا ہونے والا میرا بیٹا بھی میری منتقم طبیعت کے باعث میری ممتا سے محروم رہا۔ اس بات کے لیے میں خود کو گناہ گار سمجھتی ہوں۔ میرا آصف کی محبت میں مبتلا ہونا اور اس کی لچھے دار باتوں میں آ کر انتہائی قدم اٹھانا بھی غلط تھا، مگر میں شاید انتقام اور غصے میں اندھی ہو کر صحیح اور غلط سے بھی ماورا ہو چکی تھی۔ خیر، میں نے اس کی سزا بھی خوب بھگتی، بلکہ آج تک بھگت رہی ہوں۔ اللہ میاں تو شاید انسانوں کی غلطیاں اور گناہ معاف کر دیتے ہوں گے، پر اس کے نائب اللہ کبھی بھی عورتوں کا گناہ نہ تو معاف کرتے ہیں اور نہ ہی زمانے کو بھولنے دیتے ہیں۔ عورت کا گناہ تو گویا جھیل کا کنول۔ متین سے طلاق کے بعد وہ 3 سال کٹھن ضرور تھے، مگر متین نے جس طرح مجھے تپتے توے پر بھونتی مکئی کے دانے کی طرح نچایا تھا، وہ میں جانتی ہوں یا میرا خدا۔ اس جیتے جی کے عذاب سے چھٹکارے کے صدقے یہ بدنامی اور غربت کی مصیبت بھی قابل قبول تھی۔ ویسے بھی میں تو غربت ہی میں پلی کھیلی تھی، البتہ امارت اور امیری میرے لیے نئی اور انجانی چیز ضرور تھی۔ دنیا کی باتوں کو تو گولی مارو، میری اپنی ماں نے مجھے گشتی اور کنجری تک کہا، اور میں اف کیے بغیر سب کچھ سنتی رہی۔ ان دنوں میں نے جانا کہ زمین تنگ ہونا کسے کہتے ہیں۔ محلے کے جس اسکول پہ میں پڑھاتی تھی وہ اسکول عبد المنان کا تھا۔ عبد المنان نے وہی مجھے دیکھا اور میرے حسن جہاں سوز نے انہیں اپنے قدموں پہ کھڑا رہنے جوگے نہ رکھا۔ یہ شادی بڑی مشکلوں سے ہوئی کہ عبد المنان میمن تھے، اور تم تو جانو میمنوں میں خاندانی نظام بہت مربوط ہوتا ہے۔ جوان لڑکوں کے زور پر مسز عبد المنان نے آسمان سر پر اٹھا لیا، مگر وہی بات کہ جب مرد اپنی کرنی پر آ جائے تو سارے جواز و دلائل ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ خواہش تو میری عبد المنان سے شادی کی قطعاً نہیں تھی کہ پھر سے ڈھلتی عمر کا شوہر، مگر کمبخت مجبوری بڑا ذلیل کراتی ہے، اور ضرورت مند چناؤ کا اختیار بھی نہیں رکھتا۔ سو دل کی مرضی کے خلاف دماغ کی مانتے ہوئے پناہ اور تحفظ کی خاطر میں نے یہ قدم اٹھا لیا۔ منان اپنے قول کے دھنی نکلے، سو انہوں نے مجھے بہت چاہ اور مان سے رکھا۔ مجھے ان سے محبت تو نہ ہوئی، مگر ان سے انسیت ضرور رہی اور احترام سوا۔ ان کے ساتھ گزرے 8 سال ہر طرح کی فکروں سے آزاد تھے۔ انہی کے ساتھ میں امریکہ آئی، پھر ان کی موت نے میری دنیا اندھیری کر دی اور مشقت میرا پیشہ بنی۔ امریکہ میں 100 برائیاں ہوں گی، مگر بہرحال یہاں محنت کی قدر ضرور ہے۔ منان کی موت کے بعد وال مارٹ میں پارٹ ٹائمر کی نوکری کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیمی استعداد بڑھاتی رہی اور بالآخر وال مارٹ ہی میں برانچ مینیجر بن گئی۔ عبد المنان نے کافی کچھ چھوڑا تھا، مگر اسے میں نے اپنی دونوں بیٹیوں ہی کے لیے محفوظ رکھا اور ان کی پڑھائی لکھائی پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اس نوکری نے جہاں مجھے اعتماد دیا، وہیں معاشی خوشحالی اور خود مختاری بھی۔ اسی وال مارٹ میں میری ملاقات بھاسکرن سے ہوئی۔ بھاسکرن سری لنکا سے ہیں اور جو سچ پوچھو تو خاصے کمرو بھی۔ کیا کیا جائے کہ دل کے کھیل ہی نیارے۔ مجھے پہلی نظر میں بھاسکرن اچھا لگا، جانے یہ اس کی ملی رنگت کی کشش تھی یا اس کا سراپا نیاز ہونا، اس کا آداب باعث توجہ تھا یا اس کی انسانیت پسندی۔ وجہ کچھ بھی رہی ہو، مگر بھاسکرن میری 36 سالہ زندگی کا پہلا مرد تھا جس کی جانب میں دل کی پوری رغبت سے راغب ہوئی تھی۔ بھاسکرن وال مارٹ میں مینیجر کی آسامی پر تعینات ہوا تھا، گو کہ اس وقت وہ مسلمان نہ تھا، مگر اس کا میری جانب التفات کسی سے پوشیدہ نہ تھا۔ جانے یہ لگن کب اگن بنی پتہ ہی نہیں چلا۔ بھاسکرن کی مذہب اسلام میں دلچسپی غیر معمولی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے مسلمان ہونے کی خوشخبری سنائی اور اپنا اسلامی نام تجویز کرنے کہا۔ میں 38 سال کی ہو چکی تھی اور میری شادی کا بالکل بھی ارادہ نہ تھا۔
ہماری عمروں میں بھی 6-7 سال کا فرق ہے، اور اس فرق کے چلتے میں اس شادی پر بالکل بھی راضی نہیں تھی، مگر بھاسکر نے مجھے منا کر ہی دم لیا۔ اب ذرا قسمت دیکھو کہ میرا تیسرا شوہر مجھ سے 7-8 سال چھوٹا اور کنوارا بھی۔ میں بلا شبہ قسمت کی دھنی کہ مجھے بے حساب چاہا تو گیا ہی، مگر مجھے خوشی ہے کہ میں بھی محبت کی حلاوت سے آشنا ہوئی۔ جہاں معشوق بننے کا اپنا مزہ اور غرور ہے، وہیں عاشق ہونا بھی جذبات کی معراج۔ یقین کرو عطرت، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں۔ میں نے زندگی اپنی شرائط پر گزاری، اور میں اپنے تمام فیصلوں کی ذمہ داری خود قبول کرتی ہوں۔ ہاں، ایک خلش کہو یا پشیمانی ضرور ہے۔ اب اس عمر میں آ کر جب میں اپنے ماں باپ کا رویہ سوچتی ہوں نا، تو وہ مجھے خود غرض کم اور مجبور زیادہ محسوس ہوتے ہیں۔ کاش میں ان سے معافی مانگ سکتی، بس یہی ایک کسک ہے، ورنہ زندگی سے مجھے کوئی شکایت نہیں۔ میں اگر خوب آزمائی گئی تو ذات بے نیاز نے مجھے نوازا بھی بے حساب۔ بس ایسی ہی کھٹی میٹھی ہے زندگی، اور میرا یقین کرو، عشق توفیق ہے، گناہ نہیں۔ لو 3/4 رات بیت گئی میری آپ بیتی میں، کچھ تم بھی تو اپنی بپتا سناؤ عطرت، حوریہ نے لگاوٹ سے پوچھا۔ میری کہانی میں ایسا کچھ خاص نہیں، وہی 75% پاکستانی عورتوں والی گھسی پٹی کہانی۔ تعلیم سے فارغ ہوئی تو ماں باپ نے اپنے بھاوے ڈھنگ کا لڑکا ڈھونڈ کر بیاہ دیا۔ میرا سسرال نیک نام تھا، لڑکا تعلیمی یافتہ، خوش شکل، برسر روزگار، اچھا کھاتا کماتا، چھوٹا سا خاندان، یعنی پرفیکٹ میچ۔ اب مصیبت بس اتنی ہی ہے کہ ساری جانچ پڑتال ظاہری ہوتی ہے، من کا کھوٹ تو بھوگنے پر ہی کھلتا ہے۔ جانے حبیب کو کس بات کی انسیکیورٹی تھی کہ انہیں مجھ پر بھروسہ ہی نہیں تھا۔ قدم قدم پر روک ٹوک، یہاں کیوں کھڑی ہو، کس کے خیالوں میں گم ہو جو دوسری بار آواز دینے کی نوبت آئی، اکیلے مسکرا کیوں رہی ہو، باتھ روم میں اتنا وقت کون لگاتا ہے، اچھا پہن لو تو پیشانی شکن آلود، بدحال رہوں تو سوال کہ کس کے فراق میں سنگار تیاگ دیا ہے، سنا ہے کہ فلاں کزن تمہارے گھر بہت آتا تھا، یہ اور ایسی ہی ہزارہا بے تکے سوالات۔ پاکستان میں کبھی نہ میکے اکیلے جانے دیا، اور نہ ہی کبھی رات برات رکنے دیا، حتیٰ کہ ابا کے انتقال پر بھی 3 دن وہاں میرے ساتھ ہی رہے، اور خاندان بھر کی واہ واہ بھی سمیٹی کہ کیسا لائق داماد ہے۔ جبکہ سچ تو یہ ہے حوریہ کہ اکیلے میں مجھے امی کے گلے لگ کر رونے کا موقع تک نہیں دیا۔ امریکہ آ کر مجھے اطمینان تھا کہ یہاں تو کسی سے شناسائی ہی نہیں ہے، اس لیے میری جان امان میں رہے گی، مگر کہاں؟ گروسری میں دیر کیوں ہوئی؟ پڑوسن کو ہاتھ کیوں ہلایا؟ بیک یارڈ کی صفائی میں اتنی دیر تو نہیں لگتی؟ میں تو کبھی کبھار میکے خط لکھتی، پر ہر جوابی خط مجھے چاک شدہ ہی ملتا۔ فون بھی بس اتوار کے اتوار ان کے سامنے بیٹھ کر کرنے کی اجازت تھی۔ فون کے بل وہ بہت باریک بینی سے چیک کرتے تھے۔ سچ پوچھیں حوریہ تو میں تو تنہائی کو ترس گئی تھی، اکیلے بھی ہوتی تو لگتا 2 آنکھیں مجھے گھور رہی ہیں۔ ان کا احسان ہی تھا کہ مجھ میں ٹریکر نہیں لگوایا۔ نہ ان کا کوئی دوست تھا، اور نہ ہی بچیوں کو کسی سے دوستی کرنے کی اجازت، اور نہ کہیں آنا نہ جانا، بس ایک حب سے بے جا کے قیدی ہم 3 نفوس۔ کنجوسی اس قدر کہ 1 سینٹ کا حساب 10 بار دینا پڑتا۔ کئی بار دل کیا کہ گھر سے بھاگ جاؤں، مگر بچیوں کا خیال پیر پکڑ لیتا۔ دن میں 100 بار خیال آتا کہ 911 کال کر دوں، پر سوچتی کہوں گی کیا؟ کوئی جسمانی تشدد ہو تو ثبوت بھی دکھاؤں، اس جذباتی ٹارچر کا ثبوت کہاں سے لاتی؟ اس گھٹے ماحول میں بچیاں کملانے لگی تھیں، اور ان کی پڑھائی بھی متاثر ہونے لگی تھی۔ پھر خدا کو مجھ پر رحم آ گیا۔ جب نمرہ 10ویں اور حنا 8ویں جماعت میں تھی تو ایک شام سیڑھیوں پر ان کا پیر رپٹا اور ایسے گرے کہ گردن کا مہرہ ٹوٹ گیا، اور موقع پر ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی سانس کی ڈور ٹوٹی تو ہم تینوں کی سانسیں آسان ہوئیں۔ بس پھر میں نے فل ٹائم نوکری کی،
دونوں لڑکیوں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جابز بھی کی اور اپنے بلبوتے پر بہترین اور اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ لڑکیوں کی زندگی کے فیصلے بھی کلی طور پر ان کی مرضی ہی سے ہوئے اور اب وہ دونوں اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہیں۔ بس یہی ہے میری کہانی، میں نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ تم نے دوبارہ شادی کیوں نہ کی؟ حوریہ نے دلگیری سے پوچھا۔ شادی؟ اللہ توبہ، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کر پیتا ہے۔ نہ بھائی نہ، چوہیا لنڈوری ہی بھلی۔ میں اپنی تنہائی بہت انجوائے کرتی ہوں اور یہ مجھے بہت عزیز ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے ہاتھ جوڑا۔ اب میں حوریہ کو کیا بتاتی کہ چولہے تو آئے دن پھٹتے ہی ہیں اور لاتعداد عورتیں اپنے سسرال اور شوہروں کی لالچ اور خواہشوں پر واری بھی جاتی ہیں۔ بس کبھی کبھی سیڑھی کی ریلنگ کا ڈھیلا کردہ سکرو بھی ہم مجبور بیویوں کا بھلا کر جاتا ہے۔ از قلم شاہین کمال۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔